بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرت گرامی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد اور جناب ابو طالب کے وصال کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاہا کہ طائف کے جو سردار ہیں اور رؤساء ہیں انہیں اسلام اور کلمے کی دعوت دی جائے۔ کسی بھی قبیلے کے سردار کو اسلام کی کلمے کی دعوت دینا، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، تو اس کی وجہ سے اس قبیلے کے سارے لوگ اسلام کے حلقے میں داخل ہو جاتے ہیں، حلقہ با اسلام ہو جاتے ہیں اور اسلام کے فیوض و برکات کو حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے جو سردار تھے، وڈیرے تھے، چودھری ٹائپ کے لوگ تھے، انہیں کلمے کی دعوت دینے کا آپ نے منصوبہ بنایا۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب بڑے لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں تو اسلام کو تقویت ملتی ہے، اور پھر جو باقی سردار یعنی خاص کر کے جو قریش مکہ اس وقت سب سے زیادہ اسلام کے مخالف تھے، ان کی مخالفت میں یا تو کمی آ جاتی ہے یا پھر اس طرح وہ مخالفت نہیں کر پاتے جس طرح سے اگر متبعین میں، پیروکاروں میں، مسلمانوں میں بڑے طبقے کے لوگ نہ، تو پھر ان کی مخالفت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو آج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعثت کے اعلان نبوت کے 10ویں سال آپ نے یہ منصوبہ بنایا کہ طائف کے لوگ جو ہیں انہیں اسلام کی دعوت دی جائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقریباً کوئی 1 ماہ، علماء نے لکھا ہے، طائف میں جا کر کے ہر گھر میں اسلام کا پیغام پہنچایا بغیر کسی تخصیص و امتیاز کے۔ ہر فرد کے گھر گئے اور جا کر کے اسلام کی دعوت دی، کلمے کی دعوت دی، اور اسلام کی جو خوبیاں ہیں، خصائص ہیں، انہیں بیان کیا۔ لیکن اہل طائف کی بدبختی کہ ان میں سے کسی ایک کو کلمہ پڑھنے کی توفیق نہ ملی۔ واضح ہے ہدایت میرے اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ چاہتا ہے تو کسی کو ہدایت ملتی ہے اور نہیں چاہتا تو ہدایت نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ طائف کے اندر آپ نے 10 دن جو ہے قیام فرمایا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو طائف کے چوٹی کے جو بڑے سردار تھے ان کے پاس گئے، اور یہ 3 سردار تھے اور یہ تینوں جو ہے بھائی تھے۔ ان میں سے ایک کا نام ہے عبد اللہ بن عمرو، دوسرے کا نام ہے مسعود بن عمرو، اور تیسرے کا نام ہے حبیب بن عمرو۔ ان تینوں کی شادی جو ہے قریش کا ایک قبیلہ ہے بنو جرہ، اس خاندان میں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور پوری دلجوئی کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ جو ہے انہیں کلمے کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی۔ لیکن ان کی بدبختی ایک تو یہ ہے کہ اسلام قبول نہ کیا، دوسرا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بھی ہوا ہے، آپ کی تضحیق کی، اور ایک بڑا عجیب سا رویہ جو ہے اختیار کیا ہے۔ یعنی ان میں سے ایک تو یہ کہنے لگا کہ وَهُوَ يَمْرُتُ أَصْوَابَ الْقَعْبَةِ إِنْ كَانَ اللَّهُ أَرْسَلَهَا، اگر اللہ نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے
تو گویا کہ میں نے غلاف کعبہ کو جو ہے پارا پارا کر دیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے جو ہے کر دیا۔ ایک نے اس انداز سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، دوسرے نے اس انداز سے جو ہے بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، یوں کہنے لگا ہما وجد اللہ احدا یرسل غیرک، کہ تمہارے سوا اللہ کو کوئی اور نہیں ملا جسے اس نے رسول بنا کر کے بھیجا ہوتا، رسول بنا کر کے مبعوث کرتا۔ اور تیسرا یوں کہنے لگا واللہ لا اقلبک ابدا لئن كنت رسولا من اللہ كما تقول لأنت اعظم خطرا من ارد عليك الكلام ولئن كنت تقلب على الله ما ينبغي لي ان اكلمك، اللہ کی قسم اگر میں آپ سے ہرگز بات نہیں کروں گا اگر آپ واقعی اللہ کے اور رسول ہیں جیسا کہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں، تو پھر تو آپ کی بڑی شان ہے، بڑی بلند شان ہے، تو میرے اندر جو ہے طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کی باتوں کا جواب دوں، آپ کے کلام کا جواب دوں۔ اور اگر آپ معاذ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو پھر میرے لائق نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے بات کروں۔ یعنی اس انداز سے جو ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے رویہ رکھا، اور پھر حالت یہ ہوئی کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، دوسرا یہ کہا کہ ہمارے شہر سے نکل جائیں، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مایوس ہو کر کے نکلے تو راستوں پر جو ہے دونوں طرف جو ہے اور بعض قسم کے لڑکوں کو، بد کردار برے لڑکوں کو جو ہے بٹھا دیا ایک جلوس کی صورت میں، اور پھر آپ کے پیچھے جو ہے لگا دیا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے اور مذاق اڑایا کرتے، آوازیں کٹا کرتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، اور اپنے بتوں کی تعریف کرتے نعرے لگاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے، اذیتیں دیتے تھے، اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جو ہے وہ زخمی ہو گئے، خون بہنے لگ گیا۔ جب آپ کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے بیٹھنے لگتے تو انہیں کھڑا کر دیتے تھے، اس انداز سے جو ہے پھر کہاں کے لگاتے تھے، خوب آوازیں جو ہے بلند کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے تکلیف دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تکلیف میں، اسی پریشانی میں وہاں سے آپ گزر رہے ہیں تو جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو سلام بھی کہتا ہے، اور اللہ نے یہ جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے اسے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ اسے جو بھی حکم دیں گے وہ آپ کے حکم کی تعمیر کرے گا۔ اسی دوران جو ہے یہ فرشتہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور سلام کر کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں اس پوری بستی کو جو ہے پہاڑوں کے درمیان جو ہے کچل کر کے رکھ دوں اور کوئی بھی باقی نہ رہے، لیکن کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر کے آئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ اگر یہ لوگ جو ہے میری بات کو نہیں مان رہے، اسی میں سے اللہ تعالیٰ ایسے افراد کو پیدا کرے گا، ان کی فیملی میں سے، ان کی خاندان میں سے، ان کی پشت میں سے ایسے افراد پیدا کرے گا جو ایک اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں گے اور مجھے اللہ کا رسول مانیں گے۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں آپ کا گزر جو ہے ایک باغ کے پاس سے ہوتا ہے، اور آپ کچھ دیر کے لیے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں یہ باغ کس کا ہے؟ یہ مکہ کا جو سردار ہے ربیہ جسے ہم کہتے ہیں، اور ربیہ نام کا جو کافر ہے، اسلام دشمن ہے، یہ اس کا باغ ہے جو اسلام کا دشمن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، اور جس دن آپ سلام اس باغ میں تشریف لاتے ہیں اس دن
اس کے دونوں بیٹے جو ہے عتبہ اور شیبہ جو ہے وہاں موجود ہیں. یہ بھی واضح علیہ السلام دشمن ہیں، کیونکہ ان کا کاروبار جو ہے مدینہ میں بھی تھا. اہل مکہ کا کاروبار جو ہے وہاں بھی تجارت تھی، زمینیں بھی تھی اور باغات بھی تھے. انہیں یہ احساس ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں کوئی رحمت پیدا فرما دی، انہیں ترس آیا اور انہوں نے جو ہے اپنے غلام سے کہا جس کا نام عدس تھا، اسے کہا کہ جا کر کے انہیں انگور جو ہے پیش کریں، برتن میں تھال میں جو ہے انگور پیش کریں. تو وہ غلام و خادم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انگور کا تھیلا جو ہے پیش کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرمانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. تو وہ حیران ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کلمہ تو ہم نے پہلی دفعہ جو ہے وہ سنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کس ملک کے رہنے والے ہو، تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں نصرانی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نینوا کا وہ علاقہ جو مرد صالح یعنی یونس بن متا کا ہے، شہر ہے. تو کہنے لگا کہ آپ انہیں کیسے پہچانتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں. تو وہ آگے بڑھ کر کے جھک کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو جو ہے بوسہ دیتا ہے اور ہاتھوں کو چومتا ہے اور آپ کے قدم مبارک کو جو ہے بوسے دینے لگ جاتا ہے. اتنا شیبہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ شخص بھی جو ہے وہ اپنے دین سے جو ہے نکل گیا، جب واپس آتے تو اسے ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں. خیر اگر یہ شخص اس وقت مسلمان نہ ہوا تو اس انداز سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل طائف جو ہے اذیتیں دیتے ہیں. اس لیے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ میں آپ کو بہت زیادہ ستایا گیا، آپ کا جسد اقدس جو ہے زخمی ہو گیا، آپ کے دندان بارے جو ہے زخمی ہو گئے، کیا اس انداز سے آپ کو کسی اور نے بھی ستایا؟ تو آپ نے فرمایا اس سے بڑھ کر کے اہل طائف نے جو ہے مجھے ستایا اور آپ نے یہ پورا منظر جو ان کے سامنے جو ہے بیان کیا. لیکن کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کاوش، یہ محنت اللہ کے لیے تھی، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تھی، اور یہ تکالیف بھی جو ہے اللہ کے لیے تھی، اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے تھی. اور پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے. اس کے بعد السلام جو ہے مکہ جو ہے تشریف لاتے ہیں، پھر وہی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے.